بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید۔ 23 اعتراضات پر گفتگو کی سیریز جاری ہے۔ آج اس سلسلے کی 73ویں نشست ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اور اتمام حجت کا موضوع زیر بحث ہے۔ آغاز کرتے ہیں۔ غام سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ گزشتہ نشست میں موضوع پر ایک ابتدائی آپ نے اپنے خیالات کا اظہار فرمایا۔ یہ بات بھی واضح ہوئی کہ اتمام حجت کی جو اصطلاح ہے اس کا لفظی معنی کیا ہے، یہ اصطلاح بنی کیسے ہے، اور اس اصطلاح کی اپنی بنیاد بھی کیا کہیں قرآن مجید میں موجود ہے۔ وہ جزا و سزا کا بنیادی قانون، خدا کی وہ اسکیم جس کو سامنے رکھ کر اگر چیزوں پہ غور کیا جائے تو یہ قانون سامنے آتا ہے۔ ایک ابتدائی تعارف ہوا اس پوری بات کا، لیکن میں آج بحث کو آگے بڑھانا چاہوں گا اور وہ بنیادی اشکال، وہ بنیادی نقطہ نظر جو بالعموم پیش کیا جاتا ہے اس کے بارے میں آپ کی رائے، آپ کا پورا زاویہ نظر جاننے کی ہم کوشش کریں گے کہ یہ قانون ہے کہاں پر، لکھا ہوا کہاں پر ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں، کیا یہ قانون قرآن مجید کے صریح الفاظ میں بیان ہوا ہے یا یہ کوئی استنباط ہے، کچھ اشارات سے، قرائن سے، شواہد سے آپ نے خود اخذ کیا ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں، موجود کہاں ہے، سامنے کیسے آتا ہے۔ اس سے پہلے میں نے جو کچھ عرض کیا ہے وہ صرف اس اصطلاح کا تعارف تھا، یعنی جب ہم یہ لفظ بولتے ہیں اتمام حجت تو میں نے یہ عرض کیا کہ اس کا مطلب ہے حجت کو پورا کر دینا، اتمام پورا کر دینا۔ اس کے پس منظر میں نے یہ بات عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کی جو پوری ہدایت کی اسکیم ہے اس میں یہ تعبیر یا یہ اصطلاح بڑی بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہدایت کی ابتدا میں نے تمہاری خلقت کے موقع پر کر دی تھی۔ اللہ کے پیغمبر آتے ہیں تو وہ ہدایت کی ابتدا نہیں کرتے، وہ ہدایت کو اتمام تک پہنچاتے ہیں۔ اور میں نے یہ عرض کیا کہ اس کے لیے قرآن مجید نے اتمام نعمت کی تعبیر بھی اختیار کی ہے، یعنی ہدایت میری نعمت ہے اور میں اس نعمت کو پورا کر دیتا ہوں پیغمبروں کے ذریعے سے۔ اسی طرح جو اللہ کی حجت ہے، یعنی وہ برہان، وہ دلیل جس کی بنیاد پر ہم جواب دہ ہوں گے، اس کی بھی ابتدا پیغمبروں سے نہیں ہوتی، وہ اس کا اتمام کر دیتے ہیں، یعنی اسے اس جگہ تک پہنچا دیتے ہیں جس کے بعد کسی کے لیے کوئی بات کرنے کی گنجائش نہیں رہتی۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس کو ہمارے ہاں دور متوسط کے جلیل القدر مفسر ابن کثیر نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ لا یبقى لمعتذر عذر، یعنی بات وہاں پہنچ جائے کہ ان پیغمبروں کے آنے کے بعد، ان کی طرف سے ہدایت کو واضح کر دینے کے بعد کسی عذر پیش کرنے والے کے لیے کوئی عذر پیش کرنے کی گنجائش نہ رہے۔ ٹھیک، اس کے لیے جو اتمام حجت کی یہ تعبیر ہے، یہ ہمارے ہاں آپ کو پورے لٹریچر میں، یعنی مذہبی علوم میں جہاں جہاں بحث ہوتی ہے جگہ جگہ ملے گی۔ اچھا، ہمارے ہاں اہل علم بالعموم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ میں مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کو پیش کروں گا، یعنی اس سے پہلے چونکہ ہم نے اس کی تفسیر دیکھی جو ابن کثیر نے کی ہے۔ اب مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی ہمارے دور کے ایک جلیل القدر عالم ہیں، اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ اس قانون کے بارے میں جو ہمارا نقطہ نظر ہے وہ ان کا نقطہ نظر نہیں ہے، لیکن انہی آیات کے تحت، یعنی جن کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا، سورہ النساء کی 163 سے 165 تک آیات، جن میں یہ تعبیر استعمال ہوئی ہے، آپ یہ دیکھیے کہ اس میں وہ کیا لکھتے ہیں، یعنی اس کو کس طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ میں پہلے آپ کو ان کا ترجمہ سناؤں گا، اس لیے کہ اصل تو آیت ہے نا، یہ آیات ہیں، تو وہ آیات جو ہیں وہ میں پڑھ چکا ہوں، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ یہ سارے رسول، اس سے پہلے ظاہر ہے کہ پیغمبروں کا ذکر ہے، نبیوں کا ذکر ہے، رسولوں کا ذکر ہے، یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے تاکہ ان کو مبعوث کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے، اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے، اسی کو اتمام حجت کہا جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ وہ اس بات کو جب خود بیان کرتے ہیں تو حاشیے میں کیا لکھتے ہیں؟ لکھتے ہیں یعنی ان تمام پیغمبروں کے بھیجنے کی ایک ہی غرض تھی۔ یہ الفاظ بہت قابل غور ہیں، یعنی ان تمام پیغمبروں کے بھیجنے کی ایک ہی غرض تھی، اور وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نوع انسانی پر اتمام حجت کرنا چاہتا تھا۔ یہ مولانا کے الفاظ ہیں، یہ مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی صاحب تفہیم القرآن کے الفاظ ہیں۔ میں نے پہلے آپ کو ترجمہ سنایا، اب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے اس کے حاشیے میں اس کو کس طرح واضح کیا ہے۔ یعنی ان تمام پیغمبروں کے بھیجنے کی ایک ہی غرض تھی،
اور وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نوع انسانی پر اتمام حجت کرنا چاہتا تھا تاکہ آخری عدالت یعنی قیامت کی عدالت، تاکہ آخری عدالت کے موقع پر کوئی گمراہ مجرم اس کے سامنے یہ عذر نہ پیش کر سکے کہ ہم ناواقف تھے اور آپ نے ہمیں حقیقت حال سے آگاہ کرنے کا کوئی انتظام نہیں کیا تھا۔ اچھا، یہ وہی بات جو ابن کثیر کے حوالے سے میں نے عرض کی تھی کہ لا یبقى لمعتذر عذر، اس کو انہوں نے پوری وضاحت سے بیان کر دیا ہے اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ اس کے لیے اتمام حجت ہی کی تعبیر اختیار کی جائے گی، یہی تعبیر انہوں نے اختیار بھی کی ہے۔ یہ تو اس اصطلاح یا اس تعبیر کا تعارف تھا جی، کہ یہ اصطلاح یا یہ تعبیر کہیں باہر سے نہیں آئی، یہ میری کوئی طبع ذات چیز نہیں ہے، یہ اصطلاح اور یہ تعبیر قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیات 163 165 پر مبنی ہے، اور وہاں یہی حجت کا لفظ استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے اس مدعا کو ادا کیا ہے، اور اسی کو جب ہم عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں تو اتمام حجت کے الفاظ میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ ٹھیک، اس کے بعد اب آگے بڑھیے۔ یہ جو قانون میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، ہدایت کی ابتدا خلقت کے موقع پر ہوئی، ہدایت کو اتمام تک پیغمبروں نے پہنچا دیا، اور اتمام کا مطلب بھی میں نے واضح کر دیا تھا کہ ہدایت کے مضمرات کھول دیے، ہدایت کے اجمال کو تفصیل میں بدل دیا، ہدایت کو شریعت کی صورت میں متعین اور محدد کر دیا، یہ اتمام ہدایت ہے۔ اسی طرح حجت کی ابتدا بھی میری خلقت کے موقع پر ہو گئی، یہ وہ حجت کا بیان ہے جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور عہد الست کے موقع پر کہہ رہے ہیں کہ الستو بربکم، اور لوگ اقرار کرتے ہیں اس بات کا کہ یقیناً آپ ہی ہمارے رب ہیں، تو گویا حجت قائم ہو گئی۔ وہ حجت جو شروع ہوئی، جس کی ابتدا ہوئی، اس کو پیغمبر آ کے اتمام تک پہنچا دیتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ سلسلہ اس لیے جاری کیا تاکہ کوئی عذر پیش کرنے والا، کوئی حجت پیش کرنے والا ہمارے سامنے اس آخری عدالت کے موقع پر حجت نہ پیش کر سکے۔ ٹھیک، اب ظاہر ہے کہ جب یہ معاملہ ہو گیا تو اس کے ہو جانے کے بعد اب نتیجہ نکلنا ہے، یعنی کیا نتیجہ سامنے آئے گا۔ اس نتیجے کو قرآن مجید دو پہلوؤں سے بیان کرتا ہے۔ ایک نتیجہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں کوئی بحث ہی نہیں ہے، وہ نتیجہ قیامت میں نکلنا ہے، اس کے لیے یہ سارا اہتمام کیا گیا ہے۔ میں اس سے پہلے یہ بات بھی عرض کر چکا ہوں کہ چونکہ نبیوں کا، رسولوں کا سلسلہ ہی اس مقصد کے لیے شروع کیا گیا تھا، تو جب عالمی سطح پر، اب پھر یہ الفاظ بہت اچھی طرح سن لیجئے، جب عالمی سطح پر اتمام ہدایت اور اتمام حجت دونوں کا معاملہ ہو گیا، یعنی دونوں کے لیے اہتمام کر دیا گیا، ہدایت بھی اتمام تک پہنچ گئی اور قرآن مجید کی صورت میں محفوظ ہو کر آگے منتقل ہونے کے اسباب پیدا ہو گئے، ٹھیک، اور حجت بھی آخری درجے میں پہنچ گئی، اس کا اہتمام ہو گیا۔ اب وہ اہتمام جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کیا، اس کی خبر بھی دنیا تک پہنچنے کے لیے اب کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہی۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ نبوت ختم ہو گئی۔ اچھا، یعنی نبوت کے خاتمے کی وجہ یہی بنی ہے کہ اتمام ہدایت بھی ہو گیا اور اتمام حجت بھی۔ بہت اہم بات۔ لیکن یہ کیا ہوا ہے؟ یہ اتمام ہدایت کا اہتمام ہے ذات باری کی طرف سے، یہ اتمام حجت کا اہتمام ہے۔ اب وہ کس پر ہو گئی، کس پر ہو رہی ہے، اس میں مجھے اور آپ کو کیا ذمہ داری انجام دینی ہے، مسلمانوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں، وہ جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل سے کہا کہ تم کو اب لوگوں پر جا کے گواہی دینی ہے، انہیں یہ گواہی کس طرح سے دینی ہے، یہ عمل جاری ہے، یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے، اس کو ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ یعنی بات کیسے پہنچ رہی ہے، اس اہتمام سے کون فائدہ اٹھا رہا ہے، کون اس سے گریزاں ہے، کس نے اس میں کوئی عذر پیدا کر لیا ہے، کس تک بات پہنچنے کا ابھی تک بھی کوئی ذریعہ نہیں بن سکا، کس پر حق واضح لوگ ہو گیا اپنی ذمہ داریاں کیا انجام دے رہے ہیں، جو کچھ ہم کر رہے ہیں مسلمانوں کی حیثیت سے اس کے کیا اثرات ہو رہے ہیں، یہ سب کچھ خدا کی آخری عدالت میں سامنے آئے گا۔ یعنی اس موقع پر اللہ تعالیٰ اس عہد کو بھی یاد دلا دیں گے جو انہوں نے الست کے موقع پر لیا تھا، اس موقع پر وہ جو میری فطرت میں الہام کیا گیا ہے وہ بھی سامنے آ جائے گا، میں نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا اس کے حقائق بھی واضح ہو جائیں گے، اور پیغمبروں کے ذریعے سے جو ہدایت پہنچی اس کے ساتھ انسانوں نے کیا معاملہ کیا
یہ سب بھی سامنے آ جائے گا۔ اور جب عالم کا پروردگار اپنی عدالت لگائے گا تو پھر انصاف کے ساتھ سب کا فیصلہ سنا دے گا۔ یہ فیصلہ کہاں ہونا ہے؟ یہ محشر میں ہونا ہے، جہاں ہم میں سے ہر شخص کو اٹھنا ہے اور جواب دہ ہونا ہے۔ تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ پیغمبر اتمام حجت کے لیے آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اہتمام کر دیا، سب کچھ میسر کر دیا، ہر چیز اپنی جگہ پر آ گئی۔ اب کسی کے لیے یہ عذر باقی نہیں رہا کہ میں اگر تلاش کرنا چاہوں اور میں خدا کی حجت کو پانا چاہوں اور میں اس کی ہدایت کو اس کے تمام و کمال صورت میں سیکھنا چاہوں تو کہاں جاؤں؟ یہ اہتمام کر دیا گیا۔ لیکن میں نے عرض کیا ہے کہ ہم میں سے کوئی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ یہ بتا سکے کہ وہ اتمام حجت کا اہتمام نتیجہ خیز ہو گیا ہے۔ یہ نتیجہ خیز ہو گیا یا نہیں، یہ قیامت میں معلوم ہوگا، اور وہ پروردگار بتائے گا جو دلوں میں اٹھنے والے وسوسوں سے بھی واقف۔ یہ اس کی پہلی جہت ہے۔ اس کی دوسری جہت قرآن مجید نے یہ بیان کی ہے کہ پیغمبروں کو آپ دیکھتے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ہر وقت موجود ہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ قوموں کا انتخاب کر کے ان کی طرف بھیجے گئے ہیں، اور اس کی تاریخ بھی میں کئی بار بتا چکا ہوں کہ پہلے مرحلے میں ہر قوم کی طرف اللہ کے رسول آئے، اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بعثت ہوئی، سیدنا ابراہیم کے بعد اس پوری کی پوری نسل کو، جس کو ہم ذریت ابراہیم کہتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد بنی اسماعیل بھی اور بنی اسرائیل بھی اس منصب پر فائز کر دیے گئے۔ اس کو بھی قرآن مجید میں لفظوں میں بیان کر دیا ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، یعنی ہم نے پہلے مرحلے میں آدم اور نوح کی طرح فرد فرد کو پیغمبر بنا کے بھیجا، اور اس کے بعد ہم نے پوری ذریت ابراہیم کو یہ منصب دیا، اور پھر نبوت و رسالت کو بھی انہی دو کے ساتھ خاص کر دیا، یعنی بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کے ساتھ۔ اب ظاہر ہے کہ وہ دوسری جہت کیسے وجود میں آئے گی؟ یعنی ایک یہ ہے کہ پیغمبر کی طرف سے جو حجت پوری ہوئی اور جو ہدایت کا اہتمام ہوا وہ دنیا تک کیسے پہنچ رہی ہے۔ مثلا سیدنا مسیح علیہ السلام کی بعثت ہوئی بنی اسرائیل میں، وہ ناصرہ میں پیدا ہوئے، وہ یروشلم میں آئے، انہوں نے براہ راست اس قوم کو خطاب فرمایا، وہ ان کے اندر کافی عرصہ تک رہے، وہ پھر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب ان کی دعوت اور ان کا پیغام یہ پہنچ رہا ہے، کس صورت میں پہنچ رہا ہے؟ اس میں کوئی تحریف تو نہیں ہو گئی، وہ صحیح طرح سے بیان کیا جا رہا ہے، لوگوں کی اس تک رسائی ہو گئی ہے۔ جو لوگ ان کی دعوت لے کے نکلے ہیں، جیسے بنی اسماعیل سے یہ کہا گیا کہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم اب لوگوں پر اس کی گواہی دینے کے لیے نکلو۔ وہ گواہی کس صورت میں دی جا رہی ہے؟ اس میں علم کی کتنی صحت ہے، اس میں عمل کی کتنی صحت ہے، اس سب کچھ کو ہم تاریخ کے اوراق میں دیکھ رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اس کا نتیجہ تو قیامت میں نکلے گا، لیکن وہ لوگ کہ جن کے اندر پیغمبر پیدا ہو گیا، جن کے سامنے آ کے اس نے کھڑے ہو کر دعوت دے دی، جن کو اس نے براہ راست مخاطب کر لیا اور ان کو یہ کہا کہ میں موجود ہوں اور میں انی علی بینۃ من ربی، اپنے رب کی طرف سے ایک واضح نشانی لے کر آ گیا ہوں، خدا کی مائیت کا میرے ساتھ ظہور دیکھ سکتے ہو، میں تمہارے ساتھ تمہاری زبان میں بات کر رہا ہوں، جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو، جو کچھ کہنا ہے کہہ لو۔ اب ظاہر ہے کہ یہ نوعیت بالکل مختلف ہو۔ دوسری جہت یعنی وہ ہدایت لے کر آئے، وہ تو پہنچ رہی ہے، وہ پہنچتی رہتی ہے، اور اس کے لحاظ سے لوگ مسئول ہوتے چلے جاتے ہیں۔ وہ جس حد تک لوگ قبول کرتے ہیں، جس حد تک اس سے متعلق رویے اختیار کرتے ہیں، وہ سب قیامت پہ کھل کر سامنے آ جائیں گے۔ ان کو جاننے کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ لیکن اس دوسری جہت کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک قیامت تو وہ برپا ہوگی جس میں انصاف کے ساتھ فیصلے سناؤں گا فرد فرد کے، ایک دوسری قیامت میں ان رسولوں کی قوموں کے لیے اسی دنیا میں برپا کر دیتا ہوں۔ اچھا، یعنی جب کسی قوم کی طرف اس کا رسول آ جاتا ہے تو وہ آ کے اس تک میری ہدایت پہنچا دیتا ہے، پھر اس قوم کا معاملہ عدالت پہ پیش ہو جاتا ہے، وہ عدالت زمین پر لگ جاتی ہے۔ وہی عدالت جو قیامت میں فرد فرد کے لیے لگنی ہے، وہ اس قوم کے لیے اسی زمین پر لگ جاتی ہے، اور پھر اس میں وہ پروردگار فیصلہ سناتا ہے۔ میں نہیں، آپ نہیں، کوئی عالم نہیں، کوئی محقق نہیں، کوئی مسلمانوں کی ریاست نہیں، بلکہ عالم کا پروردگار فیصلہ سناتا ہے۔ یعنی اسی طرح جیسے وہ قیامت میں میرا اور آپ کا فیصلہ سنائے گا،
اس دنیا کے ہر فرد کا فیصلہ سنائے گا، ان قوموں کا فیصلہ وہ اسی دنیا میں سناتا ہے۔ اب یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں اور بارہا بیان کر چکا ہوں، اور اسی کے بارے میں لوگ اعتراضات کرتے ہیں، اب ذرا سنیے کہ قرآن مجید اس کو کیسے بیان کرتا ہے۔ ٹھیک، یعنی قرآن مجید نے خود کتنی وضاحت کے ساتھ اور کس طرح ایک ایک چیز کو واضح کر کے اس کو بیان کیا ہے۔ یہ میں سورہ یونس ہے جس سے اس کو پڑھ رہا ہوں۔ میں پھر عرض کر دوں کہ جس طرح قرآن مجید نے لفظوں میں یہ بیان کیا ہے کہ چور کی سزا یہ ہے، بدکاری کرنے والے کی سزا یہ ہے، اس قانون کو بھی اسی طرح لفظوں میں بیان کیا ہے۔ اچھا، کسی استنباط کی کوئی ضرورت نہیں ہے، باللفظ بیان کیا ہے، اور میں وہ آیات آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اس کا پورا سیاق واضح ہو جائے، ذرا اس کو سن لیجئے۔ ارشاد فرمایا ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا وَنَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ ثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ الْآنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ وَيَسْتَنبِئُونَكَ حَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اب ذرا ترجمہ سنیے اس کا۔ اس وقت یہ مست ہیں، لیکن جس دن اللہ انہیں اکٹھا کرے گا، اب یہ قیامت سے بات شروع ہو رہی ہے، وہی جو پہلی جہت ہے۔ اس وقت یہ مست ہیں، لیکن جس دن اللہ انہیں اکٹھا کرے گا اس دن محسوس کریں گے کہ گویا دن کی ایک گھڑی کے لیے دنیا میں تھے، یہ ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے، گویا ابھی مل کر آئے ہیں۔ اس دن واضح ہو جائے گا فی الواقع سخت گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا اور راہ راست پر نہیں آئے۔ یعنی یہ قیامت کی تصویر سامنے رکھ دی۔ اب ذرا دیکھیے، ہم جس چیز کا وعدہ ان سے کر رہے ہیں اس کا کوئی حصہ ہم تمہیں دکھائیں یا پیغمبر، یا تم کو وفات دیں اور اس کے بعد ان سے نمٹیں، بہر کیف ان کو لوٹنا ہماری طرف ہے۔ یعنی اب گویا اللہ تعالیٰ جو پیغمبر آ گئے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ان کی دعوت کے نتیجے میں قیامت میں کیا معاملہ ہونے، پہلی جہت۔ اس کے بعد یہ بیان کیا ہے کہ ہم یہ بھی تو ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ اسی دنیا میں ایک عدالت لگنے والی، یا تمہارے سامنے یا تمہیں رخصت، یا تمہارے سامنے یا تمہیں رخصت کر دینے کے بعد دوسری جہت، اس کا کوئی حصہ ہم تمہیں دکھائیں۔ ظاہر ہے کہ یہ تو اب قیامت کا ذکر نہیں ہوگا۔ اے پیغمبر، یا تم کو وفات دیں اور اس کے بعد ان سے نمٹیں، بہر کیف ان کو لوٹنا ہماری طرف ہے۔ یعنی بالآخر ہمارے سامنے ہی آنا ہے، پھر اللہ اس پر گواہ ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ یہ بیان کیا، یہ بیان کرنے کے بعد اب قانون بیان کیا، اور اسی طرح بیان کیا ہے جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ چوری کی سزا بیان کی، جس طرح سے دوسرے قوانین بیان کیے ہیں، جس طرح میراث کے احکام بیان کیے ہیں۔ اس کا قانون یہی ہے کہ ہر قوم کے لیے ایک رسول ہے، یعنی وہ رسول جو ہدایت لے کر آئے وہ تو عالمگیر ہدایت ہے، لیکن ہر قوم کے لیے اس کا ایک رسول ہے۔ پھر جب ان کا رسول آ جاتا ہے تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جاتا، یعنی اسی دنیا میں۔ میں ابھی آپ سے عرض کروں گا کہ لفظ بتا رہا ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ اس کا قانون یہی ہے کہ ہر قوم کے لیے ایک رسول ہے، پھر جب ان کا رسول آ جاتا ہے تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جاتا۔ اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ سچے ہو تو ہمارے لیے یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ یعنی اگر یہ بات صحیح ہے کہ اسی دنیا میں فیصلہ ہونا ہے تو پھر بتائیے کہ یہ جو آپ بار بار اس کی وعید سنا رہے ہیں تو ہمارے لیے یہ وقت کب آئے گا؟ ان سے کہو، میں اس معاملے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟
میں تو اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے۔ اس کے ہاں ہر قوم کے لیے ایک وقت مقرر ہے، یعنی ایک وہ وقت ہے جو میرے اور آپ کے لیے قیامت میں مقرر ہے، اور ایک ہر قوم کے لیے وقت مقرر ہے جو اسی دنیا میں۔ جب ان کا وقت آ جاتا ہے، یعنی جب اس قوم کے فیصلے کا وقت آ جاتا ہے، تو پھر نہ ایک گھڑی پیچھے ہوتے ہیں نہ آگے۔ ان سے کہو، یہ بتاؤ کہ اگر اس کا عذاب تم پر رات یا دن میں کسی وقت آ پڑے تو کیا کر لو گے؟ آخر کیا چیز ہے جس کے بھروسے پر یہ مجرم جلدی مچائے ہوئے ہیں؟ پھر کیا آ پڑے گا اسی وقت اس کو مانو گے؟ اب مانے ہو، تم اسی کے لیے جلدی مچائے ہوئے تھے۔ اس وقت ان ظالموں سے کہا جائے گا کہ اب ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو، یعنی یہ عذاب تو آ گیا یہاں پہ، اب اس کے ساتھ ہی تمہیں رخصت ہو جانا ہے، اور پھر اس کے بعد ہمیشہ کا عذاب۔ یہ اسی کا بدلہ مل رہا ہے جو کچھ تم کماتے تھے۔ وہ تم سے پوچھتے ہیں کیا یہ واقعی سچ ہے؟ کہہ دو ہاں میرے پروردگار کی قسم یہ شدنی ہے، اور تم خدا کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اس وقت ہر شخص کے پاس جس نے ظلم کا ارتکاب کیا ہے، اگر وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ اس کو فدیے میں دینا چاہے گا۔ اس وقت یہ دل ہی دل میں پچھتائیں گے جب عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ یہ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس وضاحت کے ساتھ، کس صراحت کے ساتھ اس قانون کو اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا ہے۔ یہ اب آپ پوچھیں گے مجھ سے کہ یہ قانون اگر اس وضاحت اور اس صراحت کے ساتھ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ لوگوں نے اس آیت سے، یعنی یہ جو سورہ یونس کی آیت میں نے آپ کو سنائی ہے، اس کے سیاق سباق میں رکھ کر آپ کو سنایا ہے، اصل آیت کے الفاظ کیا ہیں؟ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولُ، ہر قوم کے لیے ایک رسول رہا ہے، اور پھر فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پھر جب ان کا رسول آ جاتا ہے تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوتا۔ یہ جو قانون ہے، قانون کے اسلوب میں بیان ہوا ہے، پوری بات بیان ہوئی ہے، تو آخر لوگوں نے اس کو اس معنی میں کیوں نہیں لیا؟ عام طور پر لوگوں کی توجہ کیوں نہیں ہوئی؟ یہ کیا سبب ہے کہ سورہ یونس کی اس آیت میں یہ قانون اس صراحت کے ساتھ بیان ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بہت سے لوگ ہیں کہ جنہوں نے دوسری رائے اختیار کر لی؟ اس کا باعث کیا بنا ہے؟ اس کا باعث وہی چیز ہے جو پورے قرآن مجید کے ساتھ المیہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں یہ تاثر لوگوں نے قائم کر لیا کہ اس میں آیات ہیں منفرد، آپ ایک آیت کو اٹھائیں، اس کے بعد آپ قرآن مجید کے نظائر کو سامنے رکھ کے، اپنے ذہنی تاثرات کو سامنے رکھ کے، کسی روایت کو سامنے رکھ کے جو مطلب لینا چاہتے ہیں لے لیں، جس کو الفاظ قبول کر لیں۔ اب ظاہر ہے کہ جب آپ ایک آیت کو اس کے موقع سے، اس کے محل سے، اس کی جگہ سے، اس کے سیاق اور سباق سے اٹھا لیں گے، اس کے بعد اس میں 2 3 4 بہت سے معنی پیدا ہو جائیں گے۔ تو لوگوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے اس آیت کو اٹھایا ہے اسی طریقے سے، یعنی وہ کس سیاق میں آئی ہے، بات کیا ہو رہی ہے، اس سے پہلے کیا بات ہے، اس کے بعد کیا بات ہے، اس میں بات شروع کہاں سے ہوئی ہے، اس میں قرآن اس کو لے کر کہاں گیا ہے، وہ ساری چیزیں وہیں رہ گئیں۔ آیت کو اٹھایا ہے اور اٹھا کر اس کا مطلب یہ بیان کر دیا ہے کہ جب قیامت میں ان قوموں کے رسول آئیں گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ کرے۔ حالانکہ قیامت تو الگ سے یہاں بیان ہو گئی، پہلے قیامت الگ سے بیان ہو رہی ہے، سیاق بالکل اور ہے، سباق بالکل اور ہے۔ قرآن مجید اس کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑتا کہ آپ اس میں کوئی دوسرا مطلب لے سکیں، اور یہ معاملہ صرف یہاں نہیں ہے، یہ دسیوں اور مقامات ہیں جن میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب آپ آیت کو وہاں سے اٹھا لیتے ہیں تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ پھر وہ بہت سے احتمالات کے ساتھ بیان ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر جب آپ تفسیریں کھولتے ہیں تو وہ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں، وہ معنی بھی ہو سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو جلیل القدر اہل علم ہیں وہ کس طریقے سے اس کو بیان کرتے ہیں۔ پھر جن لوگوں کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ وہ لفظ کی رعایت کریں، وہ جملے کی تالیف کی رعایت کریں، وہ سیاق سباق کو سامنے رکھیں، وہ اس کو کس طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ یعنی میں نے یہ عرض کیا کہ یہ قانون ہے جو قرآن مجید میں ان لفظوں میں بیان ہوا ہے، اس طریقے سے اس کو واضح کیا گیا ہے۔ پہلی نشست میں ہم نے یہ بتایا کہ اتمام حجت چیز کیا ہے، پیغمبروں سے اس کا تعلق کیا ہے۔ اب ہم یہ بتا رہے ہیں کہ اس کا ایک پہلو وہ ہے جو قیامت میں جواب دہی کی بنیاد بنے گا، اور ایک پہلو وہ ہے جو اس دنیا میں قوموں کے لیے
خدا کی عدالت برپا کر دیتا ہے۔ تو خدا کی عدالت جو دنیا میں برپا ہوتی ہے، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو ہمارے جلیل القدر مفسرین کس طرح سے بیان کر رہے ہیں۔ ٹھیک، سب سے پہلے زمخشری کو دیکھیے، صاحب کشاف کی جو حیثیت مفسرین میں ہے اس سے آپ واقف ہیں۔ وہی آیت ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، سورہ یونس کی آیت 47، جس میں اتمام حجت کا یہ قانون کے طور پر بیان ہوا ہے۔ ٹھیک، وہ اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ ہمارے مفسرین کے عام طریقے کے مطابق میں نے جن دو آراء کا تعارف کرایا ہے انہوں نے وہ دونوں آراء نقل کی ہیں، اچھا، اور اپنے طریقے کے مطابق انہوں نے ان دونوں آراء کی وضاحت کی۔ چنانچہ اس رائے کی وضاحت کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ يُبْعَثُ إِلَيْهِمْ لِيُنَبِّئَهُمْ عَلَى التَّوْحِيدِ، یعنی اس قوم کی طرف رسول کو مبعوث کیا جاتا ہے۔ جب مبعوث کیا جاتا ہے تو مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ توحید کے بارے میں انہیں متنبع کرے، وَيَدْعُوهُمْ إِلَى دِينِ الْحَقِّ، اور ان کو دین حق کی طرف بلائے، یعنی دین حق کی دعوت دے۔ فَإِذَا جَاءَهُمْ رُسُولُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، پھر جب ان کا وہ رسول یعنی کسی قوم کا رسول ان کی طرف آ جاتا ہے بالبینات، واضح نشانیوں کے ساتھ، فَكَذَّبُوهُ، پھر وہ اس کی تکذیب کر دیتے ہیں، وَلَمْ يَتَّبِعُوهُ، اور اس کی پیروی کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ قُضِیَ بَيْنَهُمْ، ان کے مابین فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اب وہ فیصلہ اس کی بھی انہوں نے وضاحت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں ای بین النبی و مکذبی ہے، یعنی نبی کے درمیان اور اس کو جھٹلانے والوں کے درمیان، اس کے مکذبین کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا ہے بالقسط، عدل کے ساتھ۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ظاہر فیصلہ کیا جاتا ہے تو نتیجہ نکلے گا نا، تو وہ نتیجہ بیان کرتے ہیں فَأُنْجِيَ الرُّسُولُ وَعُذِّبَ الْمُكَذِّبُونَ، پھر رسول کو نجات دے دی جاتی ہے اور جھٹلانے والوں کو عذاب کے سپرد کر دیا جاتا ہے، ان کی پیٹھ پر عذاب کا تازیانہ برسا دیا جاتا ہے۔ پھر شہادت کے طور پر یا نذیر کے طور پر وہ سورہ اسراء کی آیت 15 کو پیش کرتے ہیں کَقَوْلِهِ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، یعنی ہم اس وقت تک کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ ہم ایک رسول کو اس کی طرف مبعوث نہیں کر دیتے، یعنی وہی بات کہ جب تک کسی رسول کی ذریعے سے اتمام حجت نہیں ہو جاتا اس وقت تک ہم کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے۔ اس کے بعد انہوں نے وہ دوسری رائے بیان کی ہے، اور دوسری رائے کیا ہے؟ او لکل امت من الامم یوم القیامت رسول، یعنی ہر امت کی طرف قیامت میں ایک رسول آئے گا، ہر امت کے لیے اٹھایا جائے گا، اور اس میں شہادت کے طور پر وہ آیت پیش کرتے ہیں وجیء بالنبیین والشہداء وقضی بینہم بالحق، یعنی وہ جس میں یہ بیان کیا گیا ہے سورہ زمر میں کہ پھر نبیوں کو بلایا جائے گا اور گواہی دینے والوں کو بلایا جائے گا اور انصاف کے ساتھ لوگوں کا فیصلہ ہوگا قیامت میں، یعنی ایک قیامت کا فیصلہ، ایک اس دنیا کا فیصلہ، دونوں آراء کو بیان کر دیتے ہیں۔ اور جو لوگ زمخشری کو پڑھتے رہے ہیں یا جانتے ہیں کہ ان کا طریقہ کیا ہے، وہ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے جو رائے پہلے بیان کی ہے وہی ان کی ترجیح ہے۔ میں کس اعتبار سے اس کو پیش کر رہا ہوں یہ آپ جانتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ اس آیت کو جس طرح ہم نے سمجھا ہے، جس طرح اس سے قانون اخذ کیا ہے، جس طرح سے ہم اس کو پیش کرتے ہیں اس میں ہم متفرد نہیں ہیں، یہ مسلمانوں کی تفسیر کے ایک جلیل القدر امام نے اس کی اسی طریقے سے وضاحت کر دی۔ ٹھیک، اس کے بعد اب آپ دیکھیے کہ یہ تو عام طور پر لوگ جانتے ہیں کہ معتزلہ سے متعلق سمجھے جاتے ہیں، یعنی ہمارے ہاں جو کلامی مذاہب رہے ہیں ان میں معتزلہ کا مذہب لوگ واقف ہیں کہ کیا تھا، ان کا چونکہ ان سے تعلق مانا جاتا ہے تو میں آپ کے سامنے اب اہل سنت کے ایک بڑے مفسر کو پیش کر رہا ہوں۔ یہ کون ہے؟ یہ بیضاوی ہیں۔ بیضاوی کے بارے میں بھی آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ جب تفسیر کرتے ہیں تو ان کا اسلوب عام طور پر وہی ہے جو زمخشری کا ہے، بلکہ انہی کی عبارتیں نقل کر دیتے ہیں اور پھر جن چیزوں کو یہ اپنی دانست میں درست نہیں سمجھتے ان کی تصحیح فرماتے چلے جاتے ہیں۔ عام طریقہ ان کا یہ ہے۔ یہ بات بھی عرض کر دوں کہ ان کا سال وفات ہے 528 اور ان کا سال وفات ہے 791۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ دور متوسط کے یعنی مسلمانوں کا علم تفسیر جب اپنے کمال کو پہنچا ہے یہ اس دور کے جلیل القدر مفسرین ہیں۔ اچھا، تو بیضاوی اس آیت کو کس طرح بیان کرتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ مِّنَ الْأُمَمِ الْمَاضِيَةِ، یعنی بالکل وہی طریقہ ہے، صرف الفاظ بدلے ہوئے ہیں، یعنی جو اس سے پہلے ماضی میں امتیں گزری ہیں جیسے عاد ہیں، جیسے سمود ہیں، جس طرح قوم نوح ہے، ان کی طرف رسول بھیجے گئے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ مِّنَ الْأُمَمِ الْمَاضِيَةِ رسول
یبعث الیہم لیدعوہم الحق، یہ بھی وہی بات کہتے ہیں کہ رسولوں کی بعثت ان کی طرف اس لیے ہوتی ہے کہ وہ ان کو حق کی دعوت دیں، حق کی طرف بلائیں۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ رَسُولُهُمْ، پھر جب ان کا رسول آ جاتا ہے، بالبینات، وہی الفاظ ہیں، واضح نشانیوں کے ساتھ، فَكَذَّبُوهُ، پھر وہ اس کی تکذیب کر دیتے ہیں، قُضِیَ بَيْنَهُمْ بَيْنَ الرَّسُولِ وَمُكَذِّبِيهِ، تو ان کے مابین فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ زبخشری نے کیا لکھا تھا؟ بین النبی ومکذبیہ، یہ کہتے ہیں بین الرسول ومکذبیہ، وہی بات، الفاظ بدلے ہوئے ہیں۔ رسول کے درمیان اور اس کو جھٹلانے والوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا ہے، بالقسط، بالعدل، انصاف کے ساتھ۔ پھر نتیجہ، وہ نتیجہ بھی انہی الفاظ میں بیان کیا ہے، ایک لفظ کو صرف تبدیل کیا ہے۔ لکھتے ہیں فَأُنْجِيَ الرَّسُولُ وَأُهْلِكَ الْمُكَذِّبُونَ، پھر اس کے بعد رسول کو نجات دی جاتی ہے اور تکذیب کرنے والوں کو ہلاک کر دیا جاتا ہے، یعنی وہ لوگ جو پیغمبر کو جھٹلا دیتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ادنا درجے میں بھی کوئی ظلم نہیں ہوتا اس دنیا میں۔ اس کے بعد جو دوسری رائے ہے اس کو اب دیکھیے بیضاوی کیسے بیان کرتے ہیں، یعنی زمخشری نے تو دونوں رائیں برابر رکھ کے بیان کر دی تھیں، اپنی ترجیح صرف تقدیم سے واضح کی تھی۔ یہ کیا کہتے ہیں، یہ اس رائے کو بیان کرتے ہیں، اسی کی تقدیم ہے، اسی کو سب سے پہلے واضح کرتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں وکیلا مانا ہو۔ ایک رائے یہ بھی ہے، ایک بات یہ بھی کہی گئی ہے، سب لوگ جانتے ہیں کہ کیلا کا صیغہ یہ کس طریقے سے بات کو کمزور کر دیتا ہے، یعنی ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے۔ بعض لوگوں نے یہ رائے بھی دی ہے، اور پھر وہ دوسری رائے بیان کرتے ہیں لکل امت یوم القیامت رسول، کہ قیامت کے دن ہر امت کے لیے ایک رسول کو اٹھایا جائے گا۔ ٹھیک، تو وہ زمخشری تھے اور یہ بیضاوی۔ اس کے بعد اب میں ابو حیان کو پیش کر رہا ہوں، یہ البحر المحیط کے مصنف ہیں۔ اس سے پہلے میں عرض کر چکا کہ بیضاوی کا سال وفات ہے 791، ٹھیک، اور یہ 754 میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں آپ کہ یہ ایک ہی دور کے لوگ ہیں۔ یہ در حقیقت علم تفسیر جب اپنے کمال کو پہنچا ہے دور متوسط میں، تو اس کے نمائندہ اہل علم ہیں۔ البحر المحیط کے یہ مصنف اسی آیت کو جب بیان کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ واضح کرتے ہیں کہ پس منظر کیا ہے۔ پس منظر سے مراد پہلے کیا بات بیان ہوئی ہے۔ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اس سے متصل پہلے جو آیت ہے اما نرینک بعض الذی نعدہم، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کے ساتھ اور آپ کی قوم کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ ٹھیک، یعنی ہم اسی دنیا میں کیا معاملہ آپ کو دکھائیں گے، اور اگر آپ کی وفات ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر ان کے ساتھ کس طرح نمٹیں گے۔ یہ بات اس سے پیچھے آیت میں بیان ہوئی ہے، اسی پر یہ بات کو آگے متفرع کر کے بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ لما بینا حال الرسول فی قومہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آپ کی قوم میں کیا ہوگا اس کو قرآن نے واضح کر دیا۔ واضح کر دیا یعنی اس سے پیچھے جو آیت ہے اس میں واضح کر دیا۔ بینا حال الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ما اقوامہم، تو اب دوسرے پیغمبروں کا کیا معاملہ ان کی قوموں کے ساتھ ہوا اس کو واضح کیا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اس کا پہلے حوالہ دیا، اور اب یہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ اللہ کی سنت اس معاملے میں کیا رہی ہے۔ ٹھیک، دوسرے پیغمبروں نے جب اپنی قوموں پر اللہ کی حجت پوری کر دی تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ بینا حال الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ما اقوامہم، یعنی اس کے بعد اب دوسرے پیغمبروں کا معاملہ ان کی قوموں کے ساتھ واضح کیا ہے۔ کیوں واضح کیا؟ تسلیۃ لہو و تطمینا لقلبہ، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جائے اور یہ چیز آپ کے لیے اطمینان قلب کا ذریعہ ہو۔ اطمینان قلب کا ذریعہ ہو اس لیے کہ اس سے پتہ چلے گا کہ ایک ہی سنت ہے جو روبہ عمل ہے۔ وَدَلَّتِ الْآيَةُ عَلَىٰ أَنَّهُ تَعَالَىٰ مَا حَمَلَ أُمَّةً، اور آیت اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ اللہ نے کسی امت کو چھوڑا نہیں، کسی قوم کو چھوڑا نہیں، بل بَعَثَ إِلَيْهَا رَسُولًا كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کی طرف ایک رسول بھیجا، جیسے کہ دوسری جگہ فرمایا ہے۔ پھر آیت کا حوالہ دیتے ہیں، وہ آیت کیا ہے؟ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، یعنی ہر امت میں، ہر قوم میں کوئی خبردار کرنے والا آیا ہے۔ یہ انہوں نے پہلے آیت کا سیاق و سباق واضح کیا، یعنی یہ بتایا کہ موضوع کہاں سے چل رہا ہے، کہاں پہنچا ہے اور اب مضمون کیا ہے۔
کہتے ہیں وہ قولہ فیضا جا رسولہم، اب اس کے بعد یہ جو فرمایا کہ پھر جب ان کا رسول آ جاتا ہے تو اما یکون اخباراً عن حالت ماضیہ، اس میں پھر دو صورتیں ہو سکتی ہیں. یہ وہی دو صورتیں جو میں اس سے پہلے عرض کر چکا، یعنی یا معاملہ اس دنیا کا ہے یا معاملہ آخرت کا ہے. تو کہتے ہیں کہ اما یکون اخباراً عن حالت ماضیہ، یا یہ یہاں جو ماضی گزر چکا ہے، یہاں جو اقوام آ چکی ہیں ان کے بارے میں اطلاع دی جا رہی ہے. اس صورت میں کہتے ہیں فَيَكُونُ ذَلِكَ فِي الدُّنْيَا، پھر یہ جو کچھ ہے اسی دنیا میں ہے، اسی میں ہوگا. وَيَكُونُ الْمَانَى، اور آیت کا مطلب کیا ہوگا؟ آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ أَنَّهُ بَعَثَ إِلَىٰ كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کی طرف ایک رسول بھیجا. يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ دِينِ اللَّهِ، وہ رسول کیا کرتا تھا؟ وہ ان کو اللہ کے دین کی طرف بلاتا تھا. وَيُنَبِّهُمْ عَلَىٰ تَوْحِيدِهِ، ٹھیک، اور اللہ کی توحید پر متنبع کرتا تھا. فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ كَذَّبُوهُ، پھر جب وہ رسول بینات کے ساتھ آ گیا، یعنی جس وقت اللہ نے رسول بھیجا اور وہ بینات واضح نشانیاں لے کر آ گیا، کذبوہ، تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا. فَقَضَىٰ بَيْنَهُمْ، پھر اللہ نے ان کے درمیان فیصلہ کیا. یعنی بات یہاں سے چلی تھی نا کہ اللہ نے ہر امت کی طرف ایک رسول بھیجا، اس لیے بھیجا. پھر جب وہ رسول بینات کے ساتھ آیا، انہوں نے اس کی تکذیب کی، اس کو جھٹلا دیا. اللہ نے فیصلہ کیا. پھر اس فیصلے کی وضاحت کرتے ای بین الرسول و امتہ، یعنی رسول اور اس کی امت کے درمیان فیصلہ کیا. فَأُنْجِيَ الرَّسُولُ وَعُذِّبَ الْمُكَذِّبُونَ، وہ اس دنیا میں ہوا. وہ اس دنیا میں، یعنی اس دنیا میں پھر نتیجہ کیا نکلا؟ رسول کو نجات دی گئی اور جھٹلانے والوں پر عذاب کا تازیانہ برسا دیا گیا. ٹھیک، یہ انہوں نے ایک بات بیان کی. اس کے بعد پھر یہ بتایا کہ دوسری صورت کیا ہو سکتی ہے. وَإِمَّا يَكُونَ عَلَىٰ حَالَةٍ مُسْتَقْبِلَةٍ، وہ ماضی کی سرگزشت ہوگی، یعنی اللہ کا طریقہ کیا رہا ہے، اللہ کی سنت کیا رہی ہے، اس سے پہلے جو قومیں گزری ہیں جن کی طرف رسول آئے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے. اور اگر دوسری رائے قبول کی جائے گی تو پھر یہ مستقبل کی داستان ہوگی، قیامت میں اس کی سرگزشت ہوگی. اس میں پھر کہتے ہیں کہ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، یعنی فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِلشَّهَادَةِ عَلَيْهِمْ، یعنی پھر مطلب یہ ہوگا کہ جب ان کا رسول قیامت کے دن ان پر گواہی دینے کے لیے آئے گا تو قضیہ بینہم، ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا. یعنی یہ دوسری رائے کو انہوں نے بیان کیا. دونوں آراء کو بیان کر دیتے ہیں برابر کی سطح پہ رکھ کے. تقدیم البتہ اسی رائے کی ہے جو اس سے پہلے میں واضح کر چکا کہ ہمارا نقطہ نظر ہے. اس کے بعد اس کا محاکمہ کرتے ہیں، یعنی یہ بتاتے ہیں کہ ترجیح کس کی ہوگی. محاکمے کا کیا مطلب؟ یعنی دونوں آراء کو سامنے رکھ کے اب آپ یہ بتائیں گے کہ ترجیح کس چیز کی ہوگی، کون سی رائے زیادہ صحیح ہے، سیاق و سباق کس کو قبول کرتا ہے. میں اس سے پہلے واضح کر چکا ہوں کہ فیصلہ کن چیز کیا ہوتی ہے. یعنی ہمارے ہاں دو آراء ہو کیوں گئی؟ اس لیے کہ آیت کو سیاق و سباق سے آپ اٹھا لیں تو پھر دو رائے بھی ہو سکتی ہیں، تین بھی ہو سکتی ہیں، چار بھی ہو سکتی ہیں. اس کو جب اس کے سیاق میں رکھ دیتے ہیں تو پھر قرآن مجید آپ کو پابند کر دیتا ہے، آپ اس سے باہر نہیں جا سکتے. تو یہ اسی روشنی میں، یعنی سیاق و سباق کی روشنی میں محاکمہ کرتے ہیں. اور دیکھیے محاکمہ کر کے یہ اگلی آیت نقل کرتے ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ پہلے پیچھے کا حوالہ دیا اور یہ بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے ساتھ جو معاملہ ہے اس کی دلیل دی جا رہی ہے. اس میں آپ کی تسلی کے لیے ماضی کی سرگزشت سنائی جا رہی ہے. ترجیح اس سے بھی واضح ہو گئی. تاہم جس طرح کے مفسرین کا طریقہ ہے دوسری رائے بھی انہوں نے بیان کر دی. قیامت میں بھی ہو اس کو بیان کر دینے کے بعد اب وہ کہتے ہیں کہ اگلی آیت پڑھیے. اگلی آیت کیا ہے؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ کہتے ہیں، یعنی جب یہ بات ان کو بتائی جاتی ہے کہ اللہ کے رسولوں کے ساتھ یہ سنت رہی ہے اور تمہارے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوگا، تو یہ جواب میں کہتے ہیں، یعنی رسول اللہ کی قوم کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، یہ وعید کب پوری ہوگی. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو ظاہر ہے کہ یہ بات تو دنیا میں کہی جا سکتی ہے. اس وعید کے پورا ہونے کا ذکر یہی ہوگا. انہیں عذاب کی وعید سنائی جا رہی ہے، وہ اس کے بارے میں کہتے ہیں. یہ اس کا حوالہ دیتے ہیں اور حوالہ دے کے یہ کہتے ہیں کہ دو آراء میں نے اوپر بیان کی تھی. وَقَوْلُهُمْ هَٰذَا، یہ جو اللہ تعالیٰ نے بعد میں ان کی رائے نقل کی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین کی رائے نقل کی ہے. وَقَوْلُهُمْ هَٰذَا، ان کا یہ قول، ان کی یہ بات، يَشْهَدُ لِلْقَوْلِ الْأَوَّلِ فِي الْآيَاتِ قَبْلَهَا،
یعنی اس آیت سے پہلے جو آیت ہے وہی آیت وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول جس کی وضاحت کر چکے، جس میں دو آراء بیان کی۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت یعنی یہ جو بعد میں بات آئی ہے آیت جس میں ان کا یہ قول نقل ہوا ہے، یہ پہلی بات پر شہادت دیتی ہے، یعنی دو آراء میں سے پہلی رائے کی تائید کرتی ہے۔ اچھا، یشہد للقول الاول فی الآیت قبلہا، اور یہ کس بات کی تائید کرتی ہے؟ وَأَنَّهَا حکایۃ حال ماضیہ، کہ یہ مستقبل کا کوئی واقعہ نہیں، یہ قیامت کا کوئی ذکر نہیں، یہ ماضی میں کیا صورتحال ہوتی رہی ہے اس قانون کا بیان ہے۔ وَأَنَّ مَعْنَى ذَلِكَ، اور اس سے مدعا یہ بن گیا ہے آیت کا کہ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، یعنی پھر جب ان کا رسول آ جاتا ہے، وَكَذَّبُوهُ، اور وہ اس کی تکذیب کر دیتے ہیں، قُضِیَ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْیَا، ان کے درمیان اسی دنیا میں فیصلہ سنا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، وَأَنَّ كُلَّ رَسُولٍ وَعَدَ أُمَّتُهُ بِالْعَذَابِ فِي الدُّنْيَا وَإِنْ كَذَّبَتْ، اور یہ ہم جانتے ہیں اور یہ آیت اس پر شہادت دے رہی ہے، اور یہ جو میں نے دوسرا قول نقل کیا یہ بھی یہی بتا رہا ہے کہ ہر رسول نے اپنی امت سے اسی دنیا میں عذاب کا وعدہ کیا تھا اگر وہ اس کی تکذیب کر دے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے ابو حیان کو پیش کر دیا۔ یہ نہ صرف یہ کہ تقدیم سے اپنی ترجیح واضح کر رہے ہیں بلکہ محاکمہ کر کے بتا رہے ہیں کہ اگر سیاق و سباق میں رکھ کے دیکھو گے تو پھر کوئی دوسری رائے ممکن ہی نہیں ہے، بالکل متعین ہو جاتا ہے کہ یہ ایک قانون کا بیان ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت واضح کی ہے کہ ہر امت کی طرف ایک رسول ہے اور اسی دنیا میں اس کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اب ذرا لوٹ کے جائیے اور ان آیات کو ایک بار پھر دیکھیے، یعنی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اور پھر یہ دیکھیں کہ یہ سب تو ہو گیا نا، یعنی دو آراء بھی بیان ہو گئیں، جلیل القدر مفسرین کی ترجیح بھی بیان ہو گئی، لوگوں نے دوسری رائے کو عام طور پر اختیار کر لیا اس لیے کہ قانون اس طریقے سے گرفت میں نہیں آیا، لیکن قرآن مجید کا جو مقام میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے اور آپ کو یہ بتایا ہے کہ قرآن اس کو کس طریقے سے بیان کرتا ہے، پھر یہ دیکھیے کہ اس کے اندر ادنا درجے میں بھی کوئی تردد باقی رہ جاتا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو آپ پھر سنیں اور پھر یہ دیکھیں کہ سیاق میں سباق میں پوری بات کس طریقے سے بیان کی ہے۔ اس وقت یہ مست ہیں، لیکن جس دن اللہ انہیں اکٹھا کرے گا اس دن محسوس کریں گے کہ گویا دن کی ایک گھڑی ہی کے لیے دنیا میں تھے، یہ ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے گویا ابھی مل کر آئے ہیں۔ اس دن واضح ہو جائے گا کہ فی الواقع سخت گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا اور راہ راست پر نہیں آئے۔ ہم جس چیز کا وعدہ ان سے کر رہے ہیں اس کا کوئی حصہ ہم تمہیں دکھائیں، قیامت تو نہیں یہاں دکھائی جانی نا، اس کا کوئی حصہ ہم تمہیں دکھائیں اے پیغمبر، یا تم کو وفات دیں اور اس کے بعد ان سے نمٹیں۔ یہ اگلے جملے نے بتا دیا نا کہ یہیں دکھانا ہے، بہر کیف ان کو لوٹنا ہماری ہی طرف ہے، پھر اللہ اس پر گواہ ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ اس جملے کا حوالہ دیا انہوں نے، یعنی پس منظر یہ ہے، پیچھے یہ بات بیان ہوئی ہے، اس کے بعد وہ آیت آتی ہے کہ اس کا قانون یہی ہے کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ہر قوم کے لیے ایک رسول ہے، پھر جب ان کا رسول آ جاتا ہے تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اب میں کہوں نا اسی دنیا میں فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اس کے تمام پہلو واضح کر دیے، اسی دنیا میں فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جاتا۔ اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ سچے ہو تو ہمارے لیے یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ یعنی ہم رسول کی قوم ہے، رسول درمیان میں کھڑا ہے، روز آپ کہتے ہیں کہ عذاب آئے گا، روز عذاب کی داستان سناتے ہیں، ہمارے لیے کب پورا ہوگا؟ اس آیت کو بیان کر کے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ فیصلہ کر دیتی ہے کہ یہاں پر کوئی قیامت کا ذکر نہیں ہے، اسی دنیا کا ذکر ہے۔ ان سے کہو میں اس معاملے میں کیا کہہ سکتا ہوں، میں تو اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے۔ اب اس کے بعد آگے اس کے ہاں ہر قوم کے لیے ایک وقت مقرر ہے، ظاہر ہے کہ ہر فرد کے لیے جو وقت مقرر ہے وہ تو قیامت میں آنا ہے، ہر قوم کے لیے ایک وقت مقرر ہے، پھر جب ان کا وقت آ جاتا ہے باقی ساری دنیا کا، یعنی اگر یہ قیامت کا ذکر تھا تو ساری دنیا کے لیے تو ایک ہی وقت ہے، سب ایک ہی وقت میں اٹھائے جائیں گے اور فیصلہ کر دیا جائے گا، لیکن قوموں کا وقت الگ الگ آتا ہے۔ جب ان کا وقت آ جاتا ہے، اس کے ہاں ہر قوم کے لیے ایک وقت مقرر ہے، جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو پھر نہ ایک گھڑی پیچھے ہوتے ہیں نہ آگے۔ ان سے کہو یہ بتاؤ کہ اگر اس کا عذاب تم پر رات یا دن میں کسی وقت آ پڑے تو کیا کر لو گے؟ آخر کیا چیز ہے جس کے بھروسے پر یہ مجرم جلدی مچائے ہوئے ہیں؟ پھر کیا جب آ پڑے گا، یعنی وہی عذاب،
اسی وقت اس کو مانو گے. اب مانے ہو, تم اسی کے لیے جلدی مچائے ہوئے تھے. ظاہر ہے قیامت میں تو اس مکالمے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. اس وقت ان ظالموں سے کہا جائے گا کہ اب ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو. یعنی اب آیا قیامت کا, اس کو الگ کر دیا. اس کو الگ کر دیا. یعنی یہ عذاب آ گیا تمہارے اوپر. اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ جب تم دنیا سے اٹھائے جا رہے ہو تو اب ہمیشہ کے عذاب کے سپرد کیے جا رہے ہو. یہ اسی کا بدلہ مل رہا ہے جو کچھ تم کماتے تھے. وہ تم سے پوچھتے ہیں کیا یہ واقعی سچ ہے؟ کہہ دو ہاں میرے پروردگار کی قسم یہ شدنی ہے. یعنی یہ عذاب آنا ہے, یہ قانون کا بیان ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آ بھی جائے گا اور نہیں بھی آئے گا. تم خدا کو عاجز نہیں کر سکتے. اس وقت ہر شخص کے پاس جس نے ظلم کا ارتکاب کیا ہے, اگر وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے تو وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ اس کو فدیے میں دینا چاہے گا. اس وقت یہ دل ہی دل میں پچھتائیں گے جب عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے. اور پھر دیکھیے بالکل وہی الفاظ, قضی بینہم بالقسط وہم لا یظلمون, اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا. یہ میں نے دوبارہ اس لیے آپ کو سنا دیا کہ یہ آیات پکار کر بتا دیں گی کہ یہاں کیا قانون بیان ہو رہا ہے, کیا ضابطہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح فرمایا ہے. یہ قانون ہے جو لفظوں میں بیان ہوا ہے. یہ نہ میرا استنباط ہے, نہ آپ اس کے بارے میں اپنے طور پر کوئی رائے قائم کر سکتے ہیں. جو مسئلہ پیدا ہوا وہ صرف یہ تھا کہ اس آیت کو اٹھایا گیا اور اٹھا کر جب اس کو سیاق و سباق سے الگ کر دیا گیا تو پھر جو مطلب آپ چاہے اس کو پہنا دیں. جب آپ اس کو اس کے سیاق میں رکھتے ہیں اور جلیل القدر اہل علم کی آراء کو بھی دیکھتے ہیں, اور جب آپ یہ اس طرح قرآن مجید میں پڑھتے ہیں تو اس کا لفظ لفظ پکار کر بتا دیتا ہے کہ یہ در حقیقت وہی قانون اتمام حجت ہے جس کا اطلاق بیان کیا جا رہا ہے. تو اتمام حجت کا یہ قانون جس کو میں برسوں سے بیان کر رہا ہوں کہ ایک نتیجہ پیغمبروں کے آنے کا قیامت میں نکلنا ہے, وہ فرد فرد کے لیے نکلے گا, اور ایک نتیجہ ان قوموں کے لیے نکلتا ہے جو اس دنیا میں رسول کی براہ راست مخاطب بنتی ہیں, جن کے درمیان میں وہ اٹھائے جاتے ہیں, جن کو وہ اللہ کی ہدایت پہنچاتے ہیں, جن کے سوالوں کے براہ راست وہ جواب دیتے ہیں, جن کے سامنے ان کے ساتھ خدا کی مائیت کا ظہور ہوتا ہے. جب ان قوموں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے تو اس کا قانون بالکل الگ ہے, اور وہ قانون ہے جس کو قرآن مجید نے سورہ یونس کی آیت 47 میں لفظوں میں بیان کر دیا ہے. اس کے لیے نہ کسی استنباط کی ضرورت ہے, نہ کسی استخراج کی ضرورت ہے, نہ کوئی فلسفہ بنانے کی ضرورت ہے. یہ باللفظ بیان ہوا ہے کہ ہر امت کے لیے ایک رسول ہے. پھر جب ان کا رسول آ جاتا ہے تو اسی دنیا میں ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جاتا. ہم سب قانون اتمام حجت دینوت صغرا, رسولوں کی قوم پر عذاب, اتمام حجت کے قانون کی دوسری جہت, یہ قانون قرآن مجید میں کیا باللفظ بیان ہوا ہے؟ سوال کیا گیا تھا آپ سے, اور جس طریقے سے قرآن نے اس بات کو خود بیان کر دیا ہے اس کے بعد کچھ کہنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی. ماضی کی علمی روایت سے بھی آپ نے پردہ اٹھا کر بتایا کہ قرآن کی اتنی واضح صراحت, اور میں یہاں پر اس بات کا اعتراف کروں گا کہ قرآن مجید کو جس انداز سے آپ نے پیش کیا اور جس طرح اس کا سیاق سباق واضح کیا, کوئی دوسری گنجائش شاید سننے والوں کے ذہن میں بھی باقی نہ رہے کہ اس مقام پر تو یہ قانون دو ٹوک انداز میں دنیا اور آخرت دونوں کے ساتھ الگ الگ معاملے کی نشاندہی کر رہا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر یہ قانون یہاں موجود ہے تو پھر کیا باقی قرآن میں بھی ماضی کی اقوام پر اس عذاب کی کوئی نوید, کوئی دلیل, کوئی شاہد ملتا ہے؟ اور اس قانون کی اپنی تفصیلات کیا ہیں؟ یہ کیسے روبہ عمل ہوتا ہے؟ عذاب آتا ہے, کیسے آتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ یہ ساری چیزیں زیر بحث آئیں گی. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ.